من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى ابن مريم فيكم إماما ومقسطا وليقتلن الخنزير وليكسرن الصليب وليعرضن عليه المال فلا يقبلنه وليعرضن على قبري وليسلمن علي وأردن عليه. رواه الإمام الهمام أبو يعلى في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 6 مارچ 2021 بروز ہفتہ ہے. آپ کے یہاں جامع مسجد میں چھدرو ضلع میاں والی میں مولانا نعمت اللہ صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے دوستو، اللہ پاک مولانا نعمت اللہ صاحب کی زندگی میں برکات عطا فرمائے. رب العزت نے ایک محنت کش آدمی آپ کو اور مجھے دیا ہے. ماشاءاللہ اپنے جمعہ کے سلسلے میں نے ہمارے ہاں اسپیشل سفر کیا اور دلیل کے ساتھ گفتگو کی، دلیل کے ساتھ اپنا موقف سمجھایا جب یہ میرے پاس تشریف لائے تھے. تو بہرحال آج تک میں نے اس شخص کو متحمل مزاج اور دلیل والا پایا ہے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے علماء کو خود سنبھالنا چاہیے. عوام کو چاہیے وہ علماء کے ساتھ اس طرح چلیں جیسے چلنے کا حق ہوتا ہے. اللہ پاک اس کی عمر میں، ان کے علم میں برکات عطا فرمائے. اور ابھی میں کچھ ٹائم پہلے روکھڑی میں گفتگو کر رہا تھا تو ہمارے پروگرام کی صدارت صاحبزادہ سعید احمد صاحب دامت برکاتہم کر رہے تھے، اور ابھی ہمارے پروگرام کی صدارت حضرت مولانا صاحبزادہ نجیب احمد صاحب گفتگو کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں بھی برکات عطا فرمائے. اللہ رب العزت جتنے علماء یہاں تشریف لائے ہیں، عوام آئی ہے، ان سب کے معاملات میں اللہ برکات عطا فرمائے. ہمارا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی. وہ ادھر مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ سرائکی میں بات کریں، تو میں نے کہا پھر سرائکی میں تقریر نہیں ہوگی، پھر ایسی باتیں ہوگی. اردو سمجھتے ہیں نا؟ جزاک اللہ. عقیدہ کا معنی ہوتا ہے گرا لگانا، دیکھو آتے ہیں گانٹھ ڈیونا. ختم نبوت، حضور پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نمائندہ بن کر تشریف لائے. تو گانٹھ ڈیونا، گرا لگانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گرا لگانے کو جدید زبان میں کہتے ہیں لاک کر دینا، تالا لگا دینا. یہ تالا کا مطلب کسی چیز کی مضبوطی بتانا ہونا تو کہتے ہیں اس پر لاک لگ گیا ہے، تالا لگ گیا ہے، گانٹھ بدھی گئی ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو نظریہ ہم نے دل میں ختم نبوت کے لیے مضبوط رکھا ہے اس کے اوپر بھی تالا لگ گیا ہے، کوئی نیا نہیں آ سکتا. تو اس عقیدے کے دلائل، مسائل، فضائل یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے آخری نبی ہیں جو آخر میں مبعوث ہوئے ہیں. درجے کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں. ہمارے نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے نام کھولیں نا، جو پہلے اللہ کے نام ہے، آخر میں رسول اللہ کے نام ہے. محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود، یہ پورے 100 نام موجود ہیں. تو ان میں ایک نام الاول ہے، ایک نام الآخر ہے. تو ہمارے نبی پاک اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ اول کہتے ہیں پہلے کو، آخر کہتے ہیں آخری کو. جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری ہوتا ہے، اور جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سوال اٹھتا ہے. اس سوال کا جواب قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند
حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی نے جو ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے نا، یہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ تحذیر الناس کتنے مضبوط دلائل پر مشتمل ہے۔ قبلہ نما اور مباحثہ شاہ جہان پور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ پر کن دلائل میں کام آتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں دنیا سے گئے ہیں، 45 سے 48 سال کے درمیان عمر تھی جب دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت نانوتوی کوئی سفید داڑھی میں نہیں گئے، حضرت نانوتوی تو 50 سال بھی پورے نہیں کر سکے تھے، لیکن اس شخص نے جو کام اس عمر میں کیا ہے نا، رہتی دنیا تک اسے سلام پیش ہوتا رہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات پہلا جو ہے وہ آخری ہو سکتا ہے، اور جو آخری ہے وہ پہلا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں دلیل، انہوں نے کہا جی میں مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ آئے گی۔ کبھی گول دائرہ لگانا ہو نا کہ گول دائرہ بالکل ٹھیک لگے تو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں لگا سکتے، اس کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پلکار۔ پلکار کے ذریعے یوں کر کے گول دائرہ لگائیں گے، گول دائرہ بن جائے گا۔ تو پلکار کے 2 نوکیں ہوتی ہیں، ایک پینسل اور ایک نوک۔ نوک سے سہارا لیا جاتا ہے، پینسل کو گھمایا جاتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی کہتے ہیں جب پلکار سے سوراخ گول دائرہ لگائیں گے نا، تو پہلی نوک جو سہارا لے گی بعد میں گھومے گی، اس سے ایک ڈاٹ بن جائے گا، ایک نقطہ بن جائے گا وہ لگنے سے، اس کے بعد دائرہ بنے گا۔ لیکن جو نقطہ بنا پہلے ہے وہ نظر بعد میں آئے گا، پہلے نظر نہیں آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب دائرہ مکمل ہو جائے گا، پلکار اٹھائیں گے تو نیچے نقطہ نظر آئے گا۔ اب یہ نقطہ بننے میں اول ہے، دکھنے میں آخر ہے۔ تو فرمایا ہمارے نبی پاک وجود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سب کو معاملہ ملا ہے، سب کو درجہ مرتبہ حیثیت ویلیو جتنی چیزیں ملی ہیں حضور کی وجہ سے، تو وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہے۔ میرے دوستو، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ اول ہونے میں تو درجہ ہے کہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ملا، آخر ہونے میں کیا درجہ ہے کہ یہ چیف گیسٹ آف میسنجرز، انبیاء کرام کے مہمان خصوصی ہے، چیف گیسٹ ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آخر میں بھیجا۔ اب ختم نبوت ہے، کیا معنی؟ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، والی بات عادی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہیں سمجھے؟ نٹ کیرے پیج تے چڑھنا ہے، یہ وہ بندہ سمجھے دا جرا یہ مشن تے کام کریں دا پہ۔ حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ اور جب آپ کہیں گے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی اور مرزائی نے آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے فوراً چور راستہ اختیار کرتے ہوئے کہنا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو آپ نے کہنا جی آئیں گے، تو وہ کہے گا نبی تو آ گئے، تو پھر ایک ہمیں تعویل باطل کی طرف جانا پڑے گا کہ جی وہ نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے۔ یہ کفر ہے۔ نبی کو نبوت مل جانے کے بعد انسلاخ نہیں ہوتا کہ اللہ کھینچ لے، وہ نبی ہوں گے لیکن پہلے کے نبی ہوں گے، اس لیے ختم نبوت پہ فرق نہیں آتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت اکاڑوی فرماتے تھے ختم نبوت کو آسان سمجھایا کرو، پھر اس کی 2-3 مثالیں دیتے۔ فرماتے ختم نبوت کا ایک مطلب یہ ہے حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ایک مطلب یہ ہے حضور کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا جس سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے اضافہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نہیں نالو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آمنا چاہویں آ ونجن تے والی اضافہ کوئی نہیں ہوتا۔ اے قادیانی حضرت عیسیٰ دا آخر کھڑو تھے نا بابا نا، جتنے انبیاء پچھلے گزرے ہیں اللہ ان کو بھیجنا چاہے اور بھیج دیں، پھر بھی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے ہم نے کہا حضور قادیانی ہوتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو تاڑ کی نظر رکھنے والا سمجھتے ہیں کہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، یہ بے ایمان ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں فیس بک پر، یوٹیوب پر، گوگل اور tune.pk پر اہل حق کے شیئر بننا سیکھو۔ ہم کبھی کبھی ان ملونوں کی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں۔ قادیانی پتہ کیا کرتا مسلمانوں کے ایمان پہ؟ اسٹوڈنٹس کو آ کر کہتا لوگو ہمارے نبی پاک تو بڑے اخلاق والے تھے،
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں کون سا شک ہے؟ لیکن وہ اپنے دعوے پر مسئلے کو فٹ کیسے کرتا؟ دشمنوں کو معاف کرتے تھے. آپ لوگ تو چھوٹی سی گستاخی پہ غصے میں آ جاتے. غصے میں نہیں آنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے. روزانہ یہی مثالیں دیتا. تو میں کیا کرا؟ اچھا ڈو جھلا ہوتا. وہ کہتے ہیں باہر آواز نہیں ہے. میں نے کہا جی دوسرا لگا لے، میرا کیڑا رول ہے. او بسم اللہ او ذوالکرنین سے اپنا سامو ہونی نہ ہوئی تو اپنی ترتیب. اچھا اے لاؤنا ہے منصب وہ لو. اے کنا دی گرفتاری ہے یار، بڑا اوکھا کر رہا ہے. کان گرفتار تھا رہا بڑا اوکھا کر. کھولو کھولو. ہاں ہاں کرو. چلو ہوں سونا ہے باہر. وہ پروفیسر ہر وقت مسلمانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ترغیبیں یہی دیتا. بھائی نرمی کرو، پیار کرو، محبت کرنا سیکھو، عقیدت رکھنا سیکھو. چلو بھائی رکھیں گے بھائی. ایک دن اس نے کہا گستاخیوں کے لیے بھی سینہ بڑا رکھو، گستاخوں کچھ نہیں کہنا. ہمارے نبی پاک دشمنوں کو معاف کرتے تھے، پیار کرتے تھے. تو ایک طالب علم کوئی ہم جیسے سر پھرے سے ملا ہوا ہوگا تو اس نے اگلے دن سوچا بھی ہون تو میں پروفیسر کا کام پورا کرنا ہے. اگلے دن کھڑا ہوا، ایکسکیوز می سر 1 منٹ آئی ٹاک، میں کچھ کہہ سکتا ہوں 1 منٹ؟ ہاں جی بیٹا کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا سر آپ تو بہت کتے کے بچے ہیں، آپ تو بہت خنزیر کی اولاد ہے. آپ کا پیٹ ایسے جیسے ایک ریچھ کا یوں چڑھ گیا گالیوں پہ نا. پروفیسر کی آنکھیں سرخ، پانی اترا. میں نے کہا یو انسلٹ می، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بےزتی کر رہا ہے. اور لب کا اس کو پکڑنے کے لیے. تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر پیار کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، مودت دینا سیکھیں. اب تو اس کے دانتوں کو پسینہ آ گیا. اس نے کہا سر سنیں، حلالی بیٹا اپنی ماں باپ کے خلاف جملہ برداشت نہیں کرتا تو حلالی امتی اپنے نبی کے خلاف بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. ایک کبے کو وانج کے سنا بھائی پیار کرنا سیکھو تھے، کسی اور کو سنانا. ہمیں اس طرح 56 نمبر دی ٹھاپ تو سے نہیں لے سکتے. ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو مسلمان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ آپ کے سوشل میڈیا پر قادیانیت موجود ہے. مجھ سے ایک شاگرد کی ملاقات ہے، توجہ رکھنا. میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ. ایک مرتبہ میں فون پہ گفتگو کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کون ہیں، کیوں آپ کو میرا نمبر چاہیے؟ کہتے ہیں میرا انٹروڈکشن چھوڑیے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کے اور میرا نمبر ایک جیسا ہے. دونوں کا نمبر ایک جیسا تھا، صرف کوڈ کا فرق تھا. 333 میرے نمبر میں تھا، 345 اس کے نمبر پہ، باقی نمبر سیم تھا. تو اس نے کہا جی آپ بیچ دیں، میں آپ کو 3000 روپے دوں گا. تو میں نے اسے کہا جی آپ نمبر بیچتے ہیں، میں آپ کو 5000 دوں گا. مجھے کہتے ہیں بڑی اچھی دلیل دی ہے، میں کیوں بیچوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو مجھ سے ملتا ہے، خالی میدا تو نہیں رلتا نا. تو کہنے لگا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسجد کا مولوی ہوں، چٹائی پہ بیٹھتا ہوں، اللہ اللہ پڑھتا پڑھاتا ہوں. ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ملے بیٹھے گپ شپ لگی. مجھ سے پہلا سوال پوچھا، کہتے مجھے یہ بتائیں ہر نماز میں ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کے راستے پہ چلا دے، تو آپ لوگ اس میں تھوڑی کنجوسی نہیں کرتے؟ میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا آپ کی بات کی تھوڑی وضاحت ہو جائے تو شاید میں بات آپ کی سمجھ پاؤں. کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا. تو انعمت علیہم کون ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69 رب فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمائے انعام والے 4 لوگ ہیں، نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابہ، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 اولیاء. تو یہ 4 لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان کی محبت مودت بہت اچھی ہے. تو قرآن کریم نے کہا ہے ہمیں نبی کے راستے پہ چلا، شہید کے راستے پہ چلا، سچے کے راستے پہ چلا، اولیاء کے راستے پہ. تو آپ مانگتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہر بندہ مانگتا ہے. تو اس پر آپ کو ڈاؤٹ کیا ہے؟ کہتے جی میرا سوال یہ ہے جو بندہ شہید کے راستے پہ چلے گا ایک دن شہید بن جائے گا. میں نے کہا ظاہری بات ہے. کہتے ولی کے راستے پہ، میں نے کہا ولی بنے گا. سچے کے راستے، میں نے کہا سچا بنے گا. کہتے پھر نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہی میں نے سمجھا، ہاں یہ کام. میں نے کہا یار بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ تھوڑا سا پمپ کرنا پڑتا ہے نا تاکہ ایک بندہ کھل کر بات کرے.
ہاں جی بس میں تو بڑا پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کہا انہوں نے آپ میرا سوال حل کرے. میں نے کہا بیٹا کرتا ہوں, بڑا زبردست. کیا کرتے ہو؟ آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہو. میں حیران ہوں, آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ تو مجھے سمجھ آیا کہ اس کے پیچھے کوئی قادیانیت چل رہی ہے. میں نے کہا میں اس سوال پر ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب آپ دے دیں, اس کا میں دے دوں گا. جی پوچھیں. میں نے کہا ایک آدمی اللہ کے راستے پہ چلے, فی سبیل اللہ, چل سکتا ہے؟ کہتے چل سکتا ہے. تو میں نے کہا وہ اللہ کب بنے گا؟ میں سمجھا نہیں. میں نے کہا میں پھر سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ میں پوچھتا ہوں اللہ کے راستے میں نکل کے وہ اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ جیسا کوئی اللہ نہیں. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ خاتم النبیین. گل اتھے کھلوتی ہوں. پھر دسو کی کرنا ہے؟ کہتے یار آپ جواب تو بہت اچھا دیتے ہیں, آپ سے ایک دو سوال اور. میں نے کہا جی کریں. چھدرو میاں والی کے غیرت مند دوستو, وہ بندہ مرزائی نکلا. مرزائی علی نام ہے, لڑکا ہے, کلین شیو ہے, 14ویں کلاس کے بعد آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا یونیورسٹی, ہماری گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے. اور قادیانیت کی محنت دیکھیں. میں نے دل برا نہیں منایا, کیونکہ جو پوچھنے کے لیے آئے نا, طالب صادق بن کے آئے, اس کا احترام کرو, اس کو عزت دو, اس کو سمجھاؤ. تو میں نے سمجھاتا رہا, لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ اصل بندہ اس کے پیچھے سے نکالوں ہے کون. یہ تو کلین شیو لڑکا ہے, برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے, اس کا کیا واسطہ قرآن سے اور تفاسیر سے؟ وہ ایک دن سوالات پورے ہوتے گئے. جب سوالات پورے ہو گئے تو ایک ایک سوال کا جواب ہو گیا. تو مجھے کہتا ہے سر ایک بات ہے. میں نے کہا جی. اسی دوران میں اس کے گھر گیا 2-3 دفعہ, وہ میرے گھر آیا, اپنی فیملی کو لے کر آیا, یعنی اس کی امی تھیں. تو مجھے ایک دن کہتا ہے کہ سر اگر آپ کو میں اپنے ٹیچر سے ملا لوں تو. میں نے دل میں سوچا وَلِهَٰذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ, آج دی دیوار واسطے ماں میں کو کھیر پلایا ہے. میں نے کہا جی مجھے ملا دیں, بہت اچھی بات ہے, ملوں گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, اس سے جو گفتگو ہو نا, اس کو میرا بائی نیم آپ نے تعارف نہیں کرانا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے, ویسے ملانا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں فلاں. جی ٹھیک. اب جب میں گیا ملنے, کیسے ملنے گیا؟ سرمد قادیانیوں کا مربی ہے, ٹورنٹو کینیڈا میں بیٹھا ہے, آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے, کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے بیٹھ کر اور گفتگو چل رہی ہے. وہ وہیں سے پڑھاتا ہے, یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کے اس سے پڑھ رہا ہے. قادیانیت کی محنت دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کافر اقلیت قرار آ گئے تو کھاتا موک گیا. نہ بابا نہ, بات پوری ہے. سوال جواب شروع ہے, اور اس کی محنت دیکھو. اس کے ساتھ پرنٹر پڑا ہوا ہے. وہ وہاں سے کہتا ہے تفسیر ابن کثیر کی 30 جلد کے صفحہ فلاں پر یوں کلک کرتے, ادھر سے تفسیر ابن کثیر کا وہی صفحہ پرنٹ ہو کے آ جاتے. میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا جی واہ. بہرحال کیا حال ہے جی, خیریت ہے؟ کہتے جی مولوی تو نہیں ہوں میں, مولوی سے بات نہیں کرتا. میری داڑھی دیکھ کر پریشان تو ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب کہتے نہیں ہیں, دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ, ہاں میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ, ظاہری حلیہ میرا دیکھ کے پریشان نہ ہو, میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ بس تبلیغ کی برکت ہے, اللہ پاک نے تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑا ہے. تو جوڑا تو ہے, میرے 4 ماہ لگے الحمدللہ, جنت دی ٹکٹ تو میں بھی کی تھی بدل. تو بات تو غلط نہیں تھی. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی کر لیں. ماشاءاللہ بات شروع ہوئی. مجھے کہتے ہیں مائی ڈیئر واٹ از دا ڈیفینیشن آف میسنجر. تھوڑی وضاحت کریں گے کہ نبی کون ہوتے ہیں, آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیا چل رہا ہے, نبی کسے کہتے ہیں. اب نبی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی میں کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان ہو جس سے گناہ نہ ہو. نمبر 2 ذو وحی ہو. نمبر 3 اللہ پاک کی طرف سے اس کو واجب الاطاعت کہا جائے. نمبر 4 معصوم من الخطا ہو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پہ کلام کیے. اس کے ذہن میں تھا میں یہی چیزیں بتاؤں گا جو یوں ہوتا ہے تاکہ وہ مرزا قادیانی پہ فٹ کر کے کہہ سکے مرزا ہی اللہ دے طرف ہوئے تھے, ذو وحی ہے اور فلاں فلاں. میں نے یوں نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب بندہ اللہ کے لیے کام کرے تو رب ذہن کھولتے. شروع میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. میں نے اسے کہا نبی کی تعریف تو بہت آسان ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات ہمارے نبی پاک کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے. نہیں سمجھے؟ معراج کی رات ہمارے نبی پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے کے بڑے انسان نے نماز پڑھی ہے نا, اس کا نام نبی ہے.
فوراً مجھے کہتے ہیں یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی چھوڑیے تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی باتیں تو بہت سی پہلے بھی تھی، آپ نے کون سی مانی ہے؟ اے دس میری یہ تعریف کیڑی آیت کے خلاف ہے؟ یہ بتاؤ میری یہ تعریف شریعت میں کس جگہ سے ٹکراتی ہے؟ وہ آیت حدیث پڑھ دے، میں اپنی تعریف واپس لے لوں گا۔ لکھی شکی لگالیاں چھوڑ۔ اب آیت حدیث تو اس سے نہ ہوئی، نقض کیا، اعتراض کیا، آبجیکشن کیا۔ کہتا ہے ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا پھنس گیا ہوں؟ کہتے ہیں آپ پھنس گئے۔ میں نے کہا ذرا پھنسائیں گے؟ نہیں آپ پھنس گئے ہیں۔ میں یہاں ایک سمجھانے کے لیے جملہ بولتا ہوں، یہ جو لوگ علماء دیوبند کو کہتے ہیں نا کہ آپ پھنس گئے ہیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل حق کو اللہ پاک نے علم بھی دیا ہے، فضل بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے۔ اس دھرتی پر کسی ماں کی پیٹ میں وہ بیٹا نہیں جنا گیا جو علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ یہ پھونکے کسی اور کے سامنے بیٹھ کے مارا کرو، ہم آپ کے ان پھونکوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جی پھنس گئے وہ کٹ ڈھاپڑی پچھیچ پیا ہو یا ناگ جڑا علماء دیوبند تو قابو نہیں تھیندا، نہیں کسی اور کے سامنے بتا۔ میں نے ان جیسے کئی پھونکے دیکھے ہوئے ہیں، تو میں نے اسے کہا پھنس گیا ہوں، بسم اللہ کریں، پڑھیں میرے خلاف دلیل کون سی ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا جی دلیل ہے، پیش کریں۔ کہتے ہیں آپ نے کہا معراج کی رات جس نے نماز پڑھی وہ نبی ہے، ادھر تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی حضور کے پیچھے، وہ نبی ہے؟ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کروانے کے لیے کسی مینٹل ہسپتال میں چلے جاؤ۔ وہ کیوں؟ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، اور جس کا دماغ کام نہ کرے اس بدھو کو کس نے کہا ہے کہ وہ میدان مناظرہ میں آئے؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا ہے اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جبرائیل انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے۔ میں کو ڈاڈا پتہ آئی تیرا پیر کتنا پھنسنا ہے، میں انہیں انتظام پہلے کر رکھا ہے۔ جب پھنس گیا نا فوراً پینترا بدل کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کے سامنے بھی اس مرزائی بے ایمان نے سن 74 میں یہی کہا تھا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا معنی مور ہوتا ہے، تو خاتم النبی جی نظور مور لگانے والے ہیں، مرزا لا دیتی ہے مور نبی ہے۔ اس نے اب یہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں ختم نبوت کی تعریف کروں اور یہ کہ ختم نبوت کا ایک معنی مور ہے اور مرزا مور لگ گئی۔ تو میں نے کہا جی اس کی تعریف تھی تو بہت آسان ہے۔ کہتے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام خاتم النبی جی۔ ہوں 10 مرزے دا تو پردادا بھی پیدا نہیں ہویا سی، اب کہاں سے نکلے گا ختم نبوت کا ان کا؟ بہرحال وہ لاجواب ہوا۔ میں نے علی کے چہرے کو دیکھا جو اپنے استاد سے بات کرے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا علی ایک بات کہوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا کب تک رسول اللہ کے دامن رحمت سے دور رہو گے؟ کب تک دور رہو گے؟ یار کل قیامت میں سفارش مرزا ملول سے نہیں لینی، اللہ کے رسول سے لینی ہے۔ یار کیوں ان بے ایمانوں کی باتوں میں آتے ہو؟ یہ تو 2 جملے بھی نہیں بتا سکا۔ کہتے حضرت مجھے کلمہ پڑھا دے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضرت رب نے اسے اسلام کی توفیق دی ہے۔ میری بات کا مطلب سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا نوجوان ادھر آئی ڈی بنا کر اے کاش تو اہل علم کے پاس آ کر کچھ سیکھ جاتا۔ ہم اہل باطل کے کتے نہ بنے، ہم اہل حق کے شیر بنے۔ یاد رکھو، کیوں؟ اس میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو بے ایمان حضور کے دشمن، شریعت کے دشمن منہ کھول کے بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا جانو، وہ تب جانو گے جب آپ دلائل کی دنیا میں پوری پڑھ کے جاؤ گے آگے۔ تو کم از کم آئی ڈی ہولڈرز کو میں کہوں گا خدا کے لیے کوئی 3 دن نکال کے ختم نبوت کورس کر لیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے چور کون ہے، چوکیدار کون ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا، بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ ورنہ مرزائیوں نے ایسی چالیں، سوشل میڈیا پہ ایک چال اور چلی ہے۔ مرزائی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ علماء کی قدر کرو، بہت اچھے علماء ہیں، تبلیغیوں کی قدر کرو، آپ مدرسین کی قدر کریں، خانقاہ والوں کی قدر کریں، آپ جو ہے نا فلاں قدر کریں، مقررین کی فلاں کی، لیکن سیاسی مولویوں کو کچھ نہ کہنا۔ سیاسیوں مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، یہ قادیانیوں کی چال ہے۔ عالم ہے، وہ نبی کا وارث ہے، وہ تبلیغ میں بیٹھا ہو یا اسمبلی میں بیٹھا ہو، وہ نبی کا وارث ہے، وہ نبی کا وارث ہے، وہ مدرسے میں بیٹھا ہو یا خانقاہ میں بیٹھا ہو۔ آپ نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کر لیا، تقسیم کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، یہ انگریز کا اصول ہے۔ اچھا پتہ ہے
وہ تبلیغ کے علماء کو مرزائی برا کہتے ہیں لیکن واضح نہیں کہتے، مدرسے کے علماء کو برا کہتے ہیں واضح نہیں کہتے، خانقاہ والوں کو برا سمجھتے ہیں واضح نہیں کہتے، سیاست والوں کو واضح کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، 10,000 علماء کی 10,000 بندوں کی قربانی دی، لیکن اسمبلی میں بات اس وقت نہ آ سکی، کیوں؟ اہل اسلام کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سمیت ان بزرگ علماء کرام نے سیاسی قوت حاصل کی اور میدان سیاست میں اپنا لوہا منوایا تو اسمبلی سے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلوایا۔ اس پاور کو جو استعمال کیا علماء نے، اور قادیانی جانتے ہیں کہ ہمیں 13 دن انہوں نے بلا کر بٹھائے رکھا اسمبلی میں، جن میں 3 دن تو ان کو صفائی کا موقع دیا گیا کہ بتاؤ تمہارے اوپر لگے ہوئے الزامات اگر غلط ہیں تو بتاؤ، اگر آپ کے خلاف ہم نے جھوٹ بولا ہے بتاؤ، اگر یہ مرزا کی تحریرات نہیں ہیں تو، لیکن یہ جواب نہ دے سکے، مطمئن نہ کر سکے، تو آخر میں ذلیل و خوار ہو کر اسمبلی سے نکلے اور سیدھا انگریز اپنے باپ کے پاؤں میں انگلینڈ میں انگریز کو لنڈن میں جا کر ان کو جگہ ملی، اور آج تک سیاسی علماء کی اس چوٹ کو قادیانی نہیں بھولا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تبلیغی علماء کی قدر کرو، مدرسے والوں کی قدر کرو، خانقاہ والوں کی قدر کرو، خطیبوں کی قدر کرو، سیاسی نہیں۔ ہاں جو تھپڑ تجھے سیاسی علماء کی طرف سے پڑا ہے بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں، ہم سب کو علماء سمجھتے ہیں۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں آپ کو، میرے دوستو، عالم نبی کا وارث ہے، اس وجہ سے اس بیبان نے یہ کام کہا ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہوں، مرزا مسرور ملعون جو اس ٹائم مرزا قادیانی کا جانشین سمجھا جاتا ہے، یہ مرزا مسرور، یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے ایک چودھری نامی ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا فریڈم آف دا ریلیجن چاہیے، کہ مذہب کی آزادی، تو اس میں اس نے ایک کمنٹ کیا، ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا جب تک پاکستان میں مولوی، یہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی طرف اشارہ تھا کہ جب تک پاکستان میں یہ مولوی ہے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو اپنے شعر کا اندازہ لگاؤ کہ کس سے وہ دشمن ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے، الٹا ہم قادیانیوں کی چالوں میں آ کر سیاسی علماء کے مخالف ہو گئے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سیاسی علماء نے کون سا دین نافذ کیا ہے؟ میں نے کہا پھر کس عالم کو مانوں؟ کہتے باقیوں کو مانو۔ میں نے کہا باقیوں نے کون سا دین نافذ کیا ہے؟ انہاں کو تو قوت کوئی نہیں۔ میں نے کہا سیاسیوں کے پاس قوت کہاں ہے؟ جتنی ہے استعمال کر رہے ہیں، اور قوت کا معنی 1/3 میجارٹی دو، 1/3 میجارٹی کا معنی آپ 200 ایم این اے ان کو دو، آپ 10 ایم این اے دے کر مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ اور چاقو سے جنگل نہیں کاٹا جاتا، جنگل کاٹنے کے لیے آلات چاہیے، چاقو دے کر کہو جا تو جنگل کاٹ، کیا سلام ہے اس شخصیت کو جس نے اس چاقو کے ساتھ بھی دین کا تحفظ کر کے دکھایا۔ بات پوری۔ لیکن قادیانی کیا کریں گے؟ ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کریں گے۔ شیر آدھائی میں 3 گئیاں کو کھاواں، کیویں کھاواں؟ اے 3 گئیاں تو بڑے طریقے نال سنگھاں وڈے میں کو مار کے مار نہ سٹن۔ پریشان تھی گیا شیر، وہ ایک ڈٹھی چٹی گاں، پیلی گاں تے ایک کالی گاں، وہ آکھے آ انہاں کو آپس ہی لڑا، چٹی تے پیلی تو گیا میری چٹی تے پیلی بھیڑ، میری بی بی بھیڑ، اے جڑی کالی مکالی ہے نا گاں، یہ بڑی فضول ہے، یہ تو آکو پون دی ران دیئے، تو آکو مندے کروں گا ہیں، بس تو اگر اجازت دے تو میں کو کھا ونجوں گا، کھا ونج کالی مکالی دا کوئی حال کو نہیں، وہ کالی کو کھا گیا۔ کچھ دی بارہ بعد آیا چٹی کو کہا چٹی بھیڑ تو ماشاءاللہ چٹی سفید ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی نعمتاں دیتی ہیں، لیکن یہ جڑی پیلی ہے نا یہ بڑی تیرے کو ہس دن ہے، ان دے دل وچ حسد ہے، ان دا کوئی علاج نہ کرواں گا، یہ کوئی کھا ونج، یہ کوئی کھا گیا۔ تے آخر واری آئی چٹی تے آ ہونڈے خاتون کری لین تے لگے نا، چٹی کوئی کھا گیا۔ مرزائیاں دا ایو کام میں اے پہلے سیاسی علماء دی مخالفت، وال مدرس علماء دی مخالفت، وال تبلیغ پولیسا کو حد ہوئے سی، وال الچٹو من الڈگر دین دی پانڈ بادتے تے ایسا بیٹھے ہو سو اللہ پر کشے ہی نہ اسے۔ یہ چالیں ہیں ان لوگوں کی، ان چالوں میں آج ہم شریک بیٹھے ہیں۔ ختم نبوت کانفرنس کا بنیادی مقصد آپ کو دلائل بھی سمجھانا ہے، مولانا نے دلائل عرض کیے، اس سے پہلے حضرات نے بتائے، لیکن اصل ہے عوام میں بیداری اور شعور پیدا کرنا۔ ہمیں اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے، ہمارا دشمن کس بل سے آ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتین، ایک سوراخ سے مومن 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن آل باطل آج سوراخ بدل دیتا ہے تو ہم ڈھس لیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے سوراخوں کو پہچاننا سیکھو۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی قادیانیوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے۔ قادیانیوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کشمیر کے فلاں محلے میں ان کی قبر ہے، واہ بکریاں دکھن بیڈا کو دے بیڈا دکھن بکریاں کو، مرزے کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس مسئلے پر، ایویں راہ ویندا عیسیٰ علیہ السلام فوت تھی گئی میں سوکھا کم ہے۔ قرآن کریم میں رب فرماتے ہیں انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو اٹھا رہا ہوں اور ان لوگوں سے بچا رہا ہوں۔ میں نے قادیانی کے سامنے آیت پڑھی کہ میں نے کہا جب پھانسی دینے آئے یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میں آپ کو اٹھا رہا ہوں اور ان سے بچا رہا ہوں، تو کہنے لگا روح کو اٹھایا تھا۔ میں نے کہا اے ظالم تو سمجھا نہیں ہے، یہودی چاہتے تھے حضرت عیسیٰ کو مار دیا جائے، اگر اللہ نے صرف روح اٹھائی ہے تو جو کام یہودیوں نے کرنا تھا اللہ نے انہوں کا کام سوکھا کر لیتا ہے، پھر اللہ نے تو ان کا کام آسان کر دیا ہے، وہ کام اللہ نے کر دیا، وہ مارنا چاہتے چل میں مار دوں۔ اوے یہودیوں کی منہ بند تب ہوگا جس وقت اللہ ان کو روح مال جسد اٹھا لے، یہ ہے ورافعک الیہ۔ لیکن آپ ایسے ظالم ہو، آپ لفظ کو ادھر ادھر سے ہٹا کر اپنی بات کر جاتے ہو۔ قادیانی جو لفظ بولتے ہیں وہ لفظ کیسے بولتے ہیں ذرا پکڑا کریں۔ یہ آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ مائک ہے وہ اسپیکر ہے، اب میں کہوں تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے تو ادھر اسپیکر سے مراد یہ ڈبہ ہے، اور پارلیمنٹ میں کہو تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے، ادھر سے مراد وہ ایم این اے ہے جو سب کا کنٹرولر ہے۔ ایک لفظ کہاں بولا ہے، کس جگہ بولا ہے، کیسے بولا ہے، اس کے لیے فرق ہے۔ ایک ہے موبائل یہ، اور ایک ہے موبائل چل رہی تھی او پولیس دی موبائل، فرق ہوتا ہے لفظ کیسے بولا گیا ہے۔ قادیانی ایسے ادھر ادھر ہٹا کر لفظوں کے چکر میں عوام کو پھنسا دیتے ہیں، تو آپ سمجھا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے۔ جیسے ایک علاقے کا وزیر اعلیٰ دوسرے علاقے میں چلا جائے تو وزارت اعلیٰ شپ ختم نہیں ہوتی، وہ وزارت اولیاء کے منصب پہ فائز رہتا ہے، لیکن وہ اس کا گراؤنڈ آف دا وزارت اعلیٰ شپ نہیں ہوتی کہ اس کا گراؤنڈ ہو، اس کا علاقہ ہو، اس کے محتاط جگہ ہو۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورسولا الی بنی اسرائیل ہیں، اور ہم بنی اسماعیل ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ہم بنی اسماعیل ہیں، ہمارے پر ان کی نبوت چل نہیں سکتی، اس لیے امتی بن کر آئیں گے۔ اور ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت موسیٰ آ جاتے، حضرت داؤد آ جاتے، حضرت زانیال آ جاتے، حضرت یعقوب علیہ السلام آ جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ یاد رکھیں کوئی سوال اٹھے تو اہل حق کو پڑھنا سیکھیں۔ علماء دیوبند کو رب نے اہل حق کی حقیقت کوٹ کوٹ کے دی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک پڑھنے کی جگہ، ایک سمجھنے کی جگہ۔ پڑھنے کی جگہ کو درس گاہ کہتے ہیں، مسئلہ سمجھنے کی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ درس گاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں سمجھایا جاتا ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ علماء دیوبند خوش قسمت ہیں جن کے پاس پڑھنے کے لیے درس گاہ بھی ہے، سمجھنے کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ میرے دوستو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ کوئی اور آ جاتا، ذرا اہل حق علماء دیوبند کے پاس آؤ اور دیکھ لو۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، 50 سال تک، نصف صدی تک جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں جب روضہ رسول پہ جاتا ہوں نا، اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ روضہ رسول پہ حضرت قاری طیب صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور وہاں پر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس جگہ آیا ہوا ہوں جہاں سرداروں کے سردار رہتے ہیں۔ تو کہا میرے دل میں بڑے دکھڑے ہیں، میں دنیا میں بڑی تکلیفیں سہ کر آیا ہوں، آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں تو میرا جی یہ چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ آ کے ایک دن سناؤں دل کا میں حال ان کو، کہوں میں ان سے سلام لے۔ حقیقتاً جو بندہ روضہ رسول پہ جاتا ہے نا، جتنا آپ کے سینے میں پریشانی اور دکھ ہونا، آپ سلام پڑھ کے باہر آئیں گے نا ایسے جیسے صاف ہو چکا، صاف ہو چکا۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے، اس کی ایک وجہ ہے، آفتاب نبوت کی کرنیں دیکھیں تو ان نے اس میں وجہ لکھی ہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں رحمت فرمایا گیا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 2، رحمت کہا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں بھی رحمت فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور بھی رحمت، حضرت عیسیٰ بھی رحمت۔ تو رحمت والے نبی کی امت پہ جب دجال آئے گا تو رحمت والا نبی مقابلے کے لیے آئے گا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، کہتے جی وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ حضرت مریم علیہ السلام یہ کنواری تھی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے پورے قرآن میں ایک عورت کا نام ہے جس کا نام ہے مریم، دوسری عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، عورت کے نام میں بھی پردہ ہے، لیکن اللہ نے نام اس لیے لیا تاکہ عقیدہ توحید کی وضاحت ہو جائے، یہ ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح بھی اللہ کرائیں گے، لیکن جنت میں۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حضرت مریم کا نکاح جنت میں رسول اللہ سے ہوگا تو حضرت مریم تو اماں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے کیا بنے؟ بمنزلہ والد کو۔ تو جب والد کے دین پر مشکل آئے گی، دجال آئے گا، تو بمنزلہ بیٹا آ کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے قیامت میں پہلے اتریں گے، مقسطا و اماما، امام حکمران بن کے انصاف والے اتریں گے۔ لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم ہو چکی ہوگی، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت ٹوٹ چکی ہوگی، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، لوگ ان کو مال پیش کریں گے، اتنی مال کی فراوانی ہوگی کہ یہ بھی قبول نہیں کریں گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملے گا۔ ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر حج اور عمرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئیں گے اور اللہ کے رسول کو سلام کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یار سلام کا جواب تو ہر مسلمان امتی کو ملتا ہے، حضور کے روضے پہ صرف حضرت عیسیٰ کی بات کیوں کی ہے؟ اس پہ کوئی حکمت، کوئی وجہ، کوئی ریزن، کوئی خاص پوائنٹ ہے؟ کہتے جی ہاں ایک وجہ ہے، توجہ رکھنا۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ تو بمنزلہ بیٹے ہوئے، حضرت رسول اللہ بمنزلہ والد ہوئے۔ جب والد کو پتہ چلے کہ بیٹے نے اچھا کام کیا ہے تو وہ بآواز بلند اس کا استقبال کرتا ہے، میرے شہزادے، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو نے بہت اچھا کیا۔ کا سلام تو ہر امتی کو ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کو خصوصی اس لیے ملے گا کہ جب دجال کو قتل کریں گے اعمال حضور پر پیش ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بڑھ کر استقبال فرمائیں گے، یعنی یہ سلام۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کہاں بنے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر روضہ رسول میں بنے گی۔ یہاں 2 انبیاء اور 2 امتی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبر یہاں بنے گی۔ کہتے ہیں قبر ساتھ کیوں بنے گی؟ کہتے ہیں جب بیٹا اچھا کام کرے تو باپ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، پتر اتھے بے، بیٹے کو باپ ساتھ بٹھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں جگہ عطا فرمائے۔ مرزائیوں کو موت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جی، نہیں آئیں گے جی، فلاں ہوگا، مرتے مرتے مر جاؤ، آسد کی آگ میں جلتے جل جاؤ، میرے پاک نبی کا فرمان سچا ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر یہ نہیں ٹوٹنے والی بات ہے۔ میرے بھائی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، آئیں گے امام بن کے، حاکم بن کے۔ مرزائی کو موت پڑتی، حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے، کیا ہوگا؟ بھئی یار تیرے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھن کے کھاندے کھڑو تھے، تیرے گھر آزم تے کو موت پہ گئی ہے۔ اور خدا کے بندے صحیح بات ماننی چاہیے۔ مرزائیت طرح طرح کے فساد، طرح طرح کی بےایمانیاں کرے گی، آپ کو چاہیے آپ آخری نبی کے امتی بنے اور غیرت اسلامی کو سامنے رکھ کے حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، سمجھنا سیکھیں، اپنے ذہن میں بٹھانا سیکھیں، اس کے بعد جا کر آگے گفتگو کریں۔ یہ علماء آپ کی خدمت میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔